ایک آدمی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف نہیں بھیجتا تھا۔ ایک رات اس نے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی طرف توجہ نہ فرمائی۔ اس آدمی نے عرض کیا کہ کیا حضور مجھ سے ناراض ہیں، اس لیے توجہ نہیں فرمائی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، نہیں، میں تمہیں پہچانتا ہی نہیں ہوں۔ عرض کی گئی، حضور مجھے کیسے نہیں پہچانتے؟ حالانکہ علماء کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے امتیوں کو ان کی ماں سے بھی زیادہ پہچانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علماء نے سچ کہا ہے، لیکن تو نے مجھے درود بھیج کر اپنی یاد نہیں دلائی۔ میرا کوئی امتی مجھ پر جتنا درود بھیجتا ہے میں اسے اتنا ہی پہچانتا ہوں۔ اس شخص کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی اور اس نے روزانہ 100 مرتبہ درود شریف پڑھنا شروع کر دیا۔ کچھ مدت بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار سے پھر خواب میں مشرف ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اب تجھے پہچانتا ہوں اور میں تیری شفاعت کروں گا، اس لیے کہ وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا محب بن گیا تھا۔ فرمان الہی ہے، اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تعالیٰ تم کو دوست رکھے گا۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کعب بن اشرف اور اس کے ساتھیوں کو دعوت اسلام دی تو وہ کہنے لگے، ہم تو اللہ تعالیٰ کے بیٹوں کی طرح ہیں اور اس سے بہت محبت کرتے ہیں۔ تب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، ان سے کہہ دیجئے اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو، میں اللہ کا رسول ہوں، میں تمہاری طرف اس کا پیغام پہنچانے والا اور تمہارے لیے اللہ کی حجت بن کر آیا ہوں۔ میری اتباع کرو گے تو اللہ تمہیں محبوب بنائے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، وہ غفور اور رحیم ہے۔ مومنوں کی محبت اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ ہے کہ وہ اس کے احکام پر عمل کریں، اس کی عبادت کریں، اس کی رضا کے طلبگار رہیں، اور اللہ تعالیٰ کی مومنوں کے ساتھ محبت یہ ہے کہ وہ ان کی تعریف کرے، انہیں ثواب عطا فرمائے، ان کے گناہوں کو معاف کرے اور انہیں اپنی رحمت سے حسن توفیق، عفت و عصمت عطا فرمائے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ احیاء العلوم میں فرماتے ہیں، جو شخص 4 چیزوں کے بغیر 4 چیزوں کا دعویٰ کرتا ہے وہ جھوٹا ہے۔ جو جنت کی محبت کا دعویٰ کرتا ہے مگر نیکی نہیں کرتا۔ جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا دعویٰ کرتا ہے مگر علماء اور صالحہ کو دوست نہیں رکھتا۔ جو آگ سے ڈرنے کا دعویٰ کرتا ہے مگر گناہ نہیں چھوڑتا۔ جو شخص اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتا ہے مگر تکالیف کی شکایت کرتا ہے۔ جیسا کہ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے، حالانکہ بظاہر تو محبت خدا بندی کا دعوے دار ہے۔ مجھے زندگی کی قسم یہ انوکھی بات ہے، اگر تیری محبت سچی ہوتی تو اس کی اطاعت کرتا، کیونکہ محب جس سے محبت کرتا ہے اس کی اطاعت کرتا ہے، اور محبت کی علامت محبوب کی موافقت کرنے اور اس کے خلاف نہ کرنے میں ہے۔